آج کا جو سیشن تھا تیسرا بڑا اہم قرار دیا جا رہا تھا اور پی ٹی آئی نے تو بڑی کلیئرٹی اس میں لے آئی تھی مسودے کو فلوٹ کر کے کہ یہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ یہ ہیں. اب اس پر حکومت کی طرف سے سر کوئی رسپانس ملا, کوئی جواب انہوں نے دیا یا انہوں نے وقت مانگا ہے آپ لوگوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیں اب سارے پاکستان کے لوگوں کی نظریں اب مذاکرات کے اوپر ہیں, کیونکہ ہمارا ملک جس طرح بحرانوں کی دلدل میں دستہ چلا جا رہا ہے, نامنی کا بحران, معاشی بحران, سیاسی بحران, سوشلی پرابلم پیدا ہو رہے ہیں. پاکستان کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف پاکستان کی دشمنیاں شروع ہو گئی ہوئی ہیں. پاکستان سینڈوچ بنتا چلا جا رہا ہے اور انٹرنیشنل جو اس وقت چینجنگز ہیں, تبدیلی ہیں ریجن کے اندر بھی, اس میں ارریلیونٹ ہے. اور پاکستان کے عوام کا اعتماد اپنے سسٹم پر بالکل نہیں ہے اور لوگوں میں مایوسی اور ناامیدی ہے, مہنگائی ہے. تو اس بحران سے نکالنے کے لیے بالآخر جتنے بھی قانونی آئینی راستے اختیار کیے گئے, اس کا جواب جو ہے وہ جو دیا گیا وہ بہت ہی نیگیٹو تھا. عمران خان صاحب نے اس حساس وقت کے اندر ایک انیشیٹو لیا مذاکرات کا تاکہ ملک کو اس بحران سے نکالا جائے. ہم نے جب انہیں کہا کہ پہلی ملاقات ہوئی ہماری, تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں ریٹن شکل میں لکھ کے دیں کہ آپ نے جو ڈیمانڈز ہیں آپ کی. ہم نے کہا جو منٹس لکھے ہیں بیان ہوئے میٹنگ میں وہی ہماری ڈیمانڈز ہیں. بالآخر پھر ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ہم نے اپنی تمام ڈیمانڈز علامہ صاحب معذرت قطع کلامی کی لکھ کے دے دیا. سر معذرت قطع کلامی کی, لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں بالکل وہ جو 2 ملاقاتیں تھیں اس کے اوپر تو ہم نے ایک بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے ماضی کے پروگرامز میں. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو آج کی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میڈیا کو بھی دے دی گئی تھی ڈیمانڈز, اور پھر جب ان ڈیمانڈز کے ساتھ بات ہوئی تو اس پہ پھر کیا رسپانس آیا حکومت کا؟ جی سر. تو آج ہم نے اپنی تمام ڈیمانڈ ریٹن شکل میں ان کو دے دی. جو جوڈیشل کمیشن ہے 9 مئی کے حوالے سے 26 نومبر کے حوالے سے آتا, اس کے ٹی آر بھی لکھ کے دے دیے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. سپریم کورٹ کے جج صاحب کی سرپرستی میں ہو جائے یا 3 ایسے ججز ہوں جن پر دونوں فریقوں کا اعتماد ہو اور اکٹھے ہوں ہم لوگ. تو اس کے بھی ٹی آر سے سارا کچھ لکھ دیا اور کس چیز کو دیکھنا ہے, کیا کیا جو واقعات ہوئے ان کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنے گا. تو حکومت نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے, ہم 7 دن ورکنگ ڈیز ہمیں دے دیں. ہم اس میں اپنے تمام ساتھیوں سے, وہ بھی اپنے لیڈر سے پوچھیں گے, اپنے ہم قانونی ماہرین سے بات کریں گے, حکومت سے بھی بات کریں گے جو حکومتی پارٹی تھی. اس طرح سے ہمیں 7 ورکنگ ڈیز چاہیے, ہم اس میں آپ کو جواب دیں گے. اور آپ نے سنا پھر وہ مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ بیان کیا گیا جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے پڑھا, تو اس میں ساری چیزیں پازیٹیو تھیں. اور ہمیں ملاقات کا بھی ہم نے کہا کہ ہماری ایک ملاقات فریکوینٹلی ملاقاتیں, اور ایک اور ہماری ملاقات ہونے والی ہے جس کی حکومت نے کہا کہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو ہماری تو کوشش یہی ہے کہ مذاکرات, دیکھیں مذاکرات کی ایک باٹم لائن ہے, ایک میڈیم ہے اور ایک ٹاپ ہے جو ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. اصل ہدف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مذاکرات کے ذریعے حتیٰ پولیٹیشینز کو اور سیاسی اداروں کو بھی امپاور کیا جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی اپنے سیاسی ادارے, پولیٹیشین, پارلیمنٹ سب اپنا اہمیت کھو بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ جو جدوجہد ہے اصل میں پاکستان سیاستدانوں نے بنایا تھا اور عوام نے مل کر, اور وہی اس کو چلا بھی سکتے ہیں, بچا بھی سکتے ہیں. اگر پاور ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو پاکستان پہلے ٹوٹا اور مزید تباہ برباد ہوگا. مجھے ایک سوال کی سر گنجائش چاہیے. مجھے یہ بتائیں, آپ نے بھی کہا کہ خان صاحب سے ابھی ایک اور ملاقات کی بھی اجازت دی جائے گی, تو یہ حکومت نے اس پہ کنسنٹ دیا ہے؟ کیونکہ پچھلی بار بھی حکومت نے کہا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات کروا دیں گے, لیکن اس کے لیے بڑا ٹائم آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا تھا اور بڑی مشکلوں سے وہ آخری میٹنگ ان سے ہو سکی تھی. اور دوسرا مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو 7 روز انہوں نے کہے ہیں, تو 7 روز تو آپ لوگوں نے ٹائم فریم رکھا ہے کہ اگر 7 دنوں میں آپ لوگوں نے کمیشن نہیں بنایا تو پھر مذاکرات تو آگے بڑھیں گے ہی نہیں. تو وہ تو 7 روز سوچ بچار کے لیے لے رہے ہیں. 7 دنوں میں جواب ہمیں دینا ہے. جی, ہمیں باقاعدہ انہوں نے جو بات ہوئی انہوں نے ہمیں جواب دینا ہے 7 دنوں کے اندر. ہم نے 7 دن لکھے تھے, حکومت نے کہا 7 ورکنگ ڈیز کر دیں, تو اس میں توافق ہو گیا. ان میں انہوں نے جواب دینا ہے ہمیں کہ پھر ہم آپ کو سب مل کر اپنا کنسنسس کے ساتھ آپ ہم کو جواب دیں گے, اور اس کے بعد پھر جب وہ جواب دیں گے تو پھر نیکسٹ میٹنگ ہوگی اور اسی دوران ہماری وہ ملاقات بھی کرائیں گے. صحیح.
صحیح. تو یہ چیزیں ہیں. ابھی تو یہ جو وہاں پر میٹنگ کے اندر جو ہے وہ کمیٹی کے وہاں پر حال میں جو بات ہوئی ہماری میٹنگ ہال کے اندر, تو وہ پازیٹیو باتیں تھیں ان کی طرف سے. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ خدا نہ خواستہ جس سے پتہ چلے جائے کہ یہ نہیں چاہتے. لیکن اب بعد میں نہیں مجھے پتا کہ بعد میں کیا ہوگا, وہ کیا کہیں گے, کیا کریں گے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے بظاہر پاور جو ہے وہ کہیں اور ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ 8 فروری کے الیکشنز کے بعد جو کچھ ہوا, تو جب عوام کے الیکٹڈ لوگ نہیں آئیں گے, بیساکھیوں پر آئیں گے, تو ان کے لیے مشکلات تو ہوتی ہیں نا, آپ کو پتہ ہی ہے. پاکستان ہے بالآخر, پاور کہیں اور ہو تو پھر ان کو کافی محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور ان کو راستہ بنانا پڑتا ہے. بالآخر سیاستدان اگر کوشش کریں تو ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے, ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ راستے بنا کے چیزوں کو آگے لے جاتے ہیں. اچھا, اور دوسری طرف کو سمجھا بھی سکتے ہیں کہ سر یہ بتائیں صورتحال یہ ہے اور ہم اس طرف جانا ہے. نہیں علامہ صاحب, آپ کا سر اتنا تجربہ ہے سیاست میں,